ہوگا تو آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ مختصر اعمال جو ہمیں دیں گے وسیع نیکیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ بے شک اس زندگی میں اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، افراتفری کا دور ہے، بہت کم وقت ہمیں ملتا ہے کہ ہم نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چھٹے امام کی حدیث سناتی جاؤں۔ جی، میری چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی زندگی میں پوری زندگی جو ہے عبادت میں گزار دو، اپنی زندگی میں صرف عبادت کرو۔ لیکن اگر میں یہ حدیث کسی کو سناؤں تو پہلا کویسچن ان کا یہ ہوگا کہ ہم نے کمانا بھی ہے، ہم نے کھانا بھی ہے، ہم نے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے، ہم نے تمام امور جو ہیں وہ ان کو آسان طریقے سے نبھانا بھی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وقت عبادت میں گزاریں؟ عبادت صرف سجدے میں رہنا نہیں ہے، نماز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ احادیث پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کے کام بھی ہم کرتے رہیں تو ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معصوم کا فرمان ہے کہ تمہارے حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے نکلنا بھی عبادت ہے۔ جو انسان حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے، اس کے ایک ایک قدم اٹھانے پر کتنے ہزار فرشتے اس پہ رحمت برساتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اگر دیکھا جائے، آپ نے کام دنیا کے کرنے ہیں، لیکن کام دنیا کے کرتے وقت آپ حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ کام کرتے جائیں تو آپ کے وہ کام دنیا کے ہوں گے مگر وہاں پر وہ عبادت میں شمار ہوں گے، اور ان کا ثواب بھی آپ کو اس طرح سے ثواب ملے بھی گا۔ آپ کا اب ہوگا۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ آج کل اگر ہم اس زندگی کو بہنگم زندگی کو دیکھیں، وقت کم ہوتا ہے، کرنے کے کام زیادہ ہوتے ہیں، یا کچھ یہ بھی کہا جائے کہ وقت میں شاید برکت ختم ہو گئی ہے، وقت کم پڑ گیا کہ چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور ٹائم بس گزرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں نا، اب فار ایگزامپل میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں۔ نہیں، دیکھیے کام ہم نے دنیا کے کرنے ہیں، ہم نے ہر حال میں نہانا بھی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تم نہانے جا رہے ہو، نہانے سے پہلے تم یہ نیت کر لو کہ میں غسل کرتا ہوں یا غسل کرتی ہوں غسل زیارت امام حسین علیہ السلام، تو ایسے ہوگا تمہارے جسم پہ جتنے بھی پانی کی قطرے پڑیں گے وہ تمہارے اتنے ہی گناہ جھڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تم نے زیارت امام حسین علیہ السلام بجا نہیں لائی ہوگی تو جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں اس وقت اٹھایا جائے گا تو تمہارا نام لے کر کہا جائے گا اے زوار امام حسین تو کھڑا ہو جا۔ وہاں انسان پوچھے گا کہ میں تو اپنی زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام بجا نہیں لا پایا تھا، پھر میرا نام زواروں میں کیسے آ گیا؟ وہاں سے کہا جائے گا کہ جب تم نہایا کرتے تھے تو اس نیت سے غسل کیا کرتے تھے کہ میں غسل زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لا رہا ہوں، تو وہ جتنا بھی پانی تمہارے جسم سے مس ہوتا تھا تو تمہارے گناہ جھڑ جاتے تھے اور تمہارا شمار زواروں میں ہو جاتا تھا، زائرین میں ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سونے سے پہلے معصوم کا فرمان ہے سونے سے پہلے وضو کر کے سو جاؤ۔ تم سو جاؤ گے مگر فرشتے جو ہیں وہ تمہارا نام ایسے لکھیں گے جیسے ساری رات اس نے عبادت میں گزار دی۔ کھانا کھانے بیٹھیں، کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیں، کھانا ہم نے ہر حال میں کھانا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں گزار سکتے، بلکہ اگر کھانا نہ کھایا جائے تو گناہ ہے۔ معصوم کا فرمان ہے تمہارے پاس سر سے لے کر پاؤں تک یہ تمہارا جو جسم ہے یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اگر اس کو تم تھوڑی سی بھی اذیت دو گے، اگر رات کو کھانا کھائے بغیر تم سو جاؤ تو تمہارے جسم کے اندر ایک رگ ہے جس کا نام عشا ہے، وہ ساری رات تمہیں بد دعا دے گی، خدا سے وہاں پر التجا کرے گی، اے خداوند متعال اس شخص نے ساری رات مجھے بھوکا رکھا تو اس پہ لعنت فرما۔ لیکن کھانا کھاتے وقت اگر آپ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، آپ کا کھانا عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو ایک ایک نوالے کے ساتھ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دو، تمہارے جتنے نوالے اندر جائیں گے اتنے ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی جتنے ذرے تمہارے فضا کے اندر جائیں گے تمہارے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ آج کے اس پروگرام کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم انہی طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم ڈسکس کریں، جیسے کہ بھی آپ نے ہمیں بتایا کھانا کھانا، نہانا، سونا، اسی طرح کے مزید کچھ اور بھی باتیں ہم کام دنیا کے ہوں گے مگر آپ حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کام دنیا کے کریں مگر وہ آپ کا عبادت میں شمار ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو ہمیں کچھ اور مثالیں دے سکتے ہیں؟